یہ دین عمل کے لیے آیا، یہ دین تفریح کے لیے یا مولوی کے پیٹ بھرنے کے لیے، یا آپ چونکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں چلو مجلس سن لیتے ہیں، اگرچہ اسی بہانے سے آ جائے، اگرچہ یہی سوچ کے آ جائے، درست ہے کہ زلیخا کو عشق یوسف سے اس کے حسن سے تھا، مگر اس ظاہری حسن کے عشق نے باطنی عشق تک پہنچا ہی دیا۔ اس سورے کو احسن القصص اسی لیے کہا گیا کہ اس کو عشق نبوت سے نہیں تھا، اس کو عشق رسالت سے نہیں تھا، اس کو عشق حسن یوسف سے تھا، مگر چونکہ وہ حسن ایک نبی کا حسن تھا، وہ حسن ایک ولی اللہ کا حسن، وہ حسن ایک رسول کا حسن، اگر رسول ہو نبی ہو آل سے ان کے ظاہری حسن سے بھی اگر نام لے کر محبت و عشق کرے، ایک دن آپ یقین جانیے باطن تک پہنچی جائیں گے، پہنچی جائیں گے۔ نعرے یہ عشق ہے واقعی۔ میں اب تو خیر محرم جلدی آ رہا، مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ آیا تو -48، یہ عشق ہے۔ وہ اپنے بچے لے کے جلوس میں آئے، یہ عشق ہے واقعی، یہ عشق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ عشق ہے۔ کون سی قوم ہے دنیا میں، کون سے لوگ ہیں دنیا میں، یہ صرف حسین کا عشق ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اس طرح سے اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے سے اس طرح سے عشق ہے۔ یہ عشق، یہ عشق ہے۔ جوان بیٹے کی لاش سامنے کراچی کا ہوا، میں اس 17 سال کا جوان کو اس کی مجلس بھی میں نے پڑھی۔ عشق ہے۔ میں پاکستان میں اور بھی مائیں ہیں، اور یہ الحمدللہ تو ساری ماؤں کی تربیت اسی طرح سے ہوئی، مگر کیا کہنے اس ماں کے، یہ عشق ہے کہ 17 سال کے جوان کی لاش پر یہ کہہ دے شہزادی میری قربانی کو قبول کر۔ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ معصوم بچے کے دونوں ٹکڑوں کو ٹکڑے ہوا تھا، کوئٹے کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، معصوم بچے کے دونوں ٹکڑے سامنے رکھ کر ماں یہ کہہ دے ربا میری قربانی کو علی حسن کے نام، یہ عشق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ عشق ہے۔ یہی عشق اگر ہمیں حسین کے دروازے تک پہنچا دے بس آگے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آگے خود حسین کی ماں کی ذمہ داری، فاطمہ جو چاہے کر لے، فاطمہ کی ذمہ داری میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں آج اس بچی جس معصوم اس طرح سے میں اس کے مسائل بیان جب کربلا کو دیکھتا ہوں اس معصومہ کو گود میں لینے کے لیے گود میں لے کے کہتے میری لاز کہاں جاؤ گی، مولا کائنات سے چمٹ کے کہتی میں دادا کے پاس، سینے سے لگا کے کہتے دادا کے پاس، تجھ پر نثار دادا تمہارے پاس آیا، تم دادا کے پاس کہاں جاؤ گی، جب تیری سواری سے گر جاتی ہے اور جب سر اپنا چھل کے نہیں دیتا، شیور تازیانہ لوگ آقا زین العابدین کے پاس بابا کا سر نہیں ہل رہا تو سجاد پلٹ کے دیکھتے ہیں پھوپھی اماں میری پیاری بہن، شہزادی سواری رکتی ہے، شہزادی اترتی ہے، پلٹ کے آتی ہے، دیکھا راستے میں کسی خاتون نے گود پہ لیا، معصوم بچی کو سینے سے لگا کے کہتی میری لال صبر کر لو میری لال۔ شہزادی زینب جس طرح سے آپ نے سنا، آغا زیشان نے جس شان سے پڑھا وہ بھی آپ نے دیکھا، شہزادی زینب نے کہا تھا اب
دعائیں بابا. مگر یہی منظر راہ شام میں جب شہزادی آئی دیکھا معصومہ کسی کی گود میں بیٹھی ہے, خاتون بھی رو رہی, معصوم بچی بھی رو رہی ہے. شہزادی نے دعائیں دینے کے لیے ہاتھ بلند کیے, خدا آپ پر رحمت کرے, آپ کے بچوں پر رحمت کرے. یہ راہ میں آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو شہزادی, ریاض القدس جہاں سے مسائل کی بحث کر رہا ہوں, شہزادی نے جب دعائیں دی ایک مرتبہ معصوم بچی کو زمین پر رکھا, جب شہزادی نے دیکھا حجاب کو ہٹایا تو ماں فاطمہ اما آپ آئی ہے. نہیں بیٹی, جب سے تم مدینے سے چلی ہو تمہارے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہوں. جی بھر کے روئیے اس شہزادی پر, اس لیے کہ یہ وہی شہزادی ہے جس کے بارے میں میرے آقا خواب دیکھتے ہیں. مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں میری سکینہ ہو. اس شہزادی پر میں نے عرض کیا کہ 14 کے 14 ماہ شہزادی کو بنانے کے لیے اسی کی قبر میں جاتے تھے. راجہ زندان میں اکیلی کیوں ہے؟ بس دربار زندان میں گئے ہیں, دربار میں گئے ہیں, جب دربار میں گئے تو میرے آپ یقیناً آپ سن چکے ہیں میں کہا سب سے زیادہ ظلم و ستم کہاں ہوا. الشام الشام. جب سید الساحرین نے پوچھا آقا سب سے زیادہ ظلم و ستم شام میں درست ہے کہ خیمے کربلا میں جلے, درست ہے کہ کربلا میں میرے بابا شہید, شہادت راہ خدا میں شہید ہونا ہماری عظمت ہے. مگر اے منحال, جس وقت ہم سب کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا تھا, جس رسی میں میرے بازو تھے, بہن کے بازو بھی تھے, اور جب دربار میں ہم کھڑے ہوتے تھے تو میری بہن چیختی تھی, اور جب ہم بیٹھتے تھے تو بہن کو تکلیف ہوتی تھی. نچے سے ہاتھ جوڑ کر ایک ایک سے کہتی تھی میرے بازو میں تکلیف ہوتی ہے. وہ منظر میں بھول نہیں سکتا. زندان شام, زندان شام میں جب آل رسول زندان میں گئے ہیں تو یقیناً آپ سنتے آئے شہزادی کیا کرتی تھی. شہزادی زینب کی گود میں لیٹ جاتی تھی, کبھی حضرت رباب کی گود میں, کبھی شہزادی زینب کی گود میں, اور لیٹ کر کہتی تھی پھوپھی اماں میرے بابا کب آئیں گے, میرے بابا کب آئیں گے. شہزادی تسلی لیتی تھی بابا آ جائیں گے میری رات. جب کو حرم کا گلیہ بلند ہوا تو آقا حسین کا سر اقدس بھیجا گیا کہ حسین کی بیٹی جو اس طرح سے طرف طرف سے ہوتی ہے شاید ممکن ہے سر کو دیکھ کر انہیں سکون ہو. جب آیا ہے زندان میں تو شہزادی نے دیکھا اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے, جیسے کھانا لے کے آتے ہیں اس طرح سے لے کے آئے ہیں. میں بھوکی تو نہیں تھی, مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بابا چاہیے. شہزادی نے فرمایا میری لال یہ کھانا نہیں ہے بابا ہے. جب سر اقدس کو لے کے سامنے رکھا اور جب کپڑے کو ہٹایا کسی بچے نے جب بابا کو دیکھا آواز کی بابا سکینہ ہو بابا, 3 دفعہ آواز دی. معصومہ کی جب شہادت ہوئی, اہل حرم نے جب ماتم کیا تو بس ارباب رضا ایک مرتبہ جب ماتم بپا ہوا پتہ چلا کہ شہزادی معصومہ سکینہ کی شہادت واقع ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ شامی عورت کو بلایا, خاتون کو بلا کے کہا کہ میری اس بچی کو غسل دے. تو بس ارباب رضا ایک مرتبہ شامی خاتون نے کیا کیا, غسل دینے کے لیے جب معصومہ کے جسم کو دیکھا وہ پیچھے ہٹ گئی, پیچھے نہیں دے سکتی. تو شہزادی زینب نے پوچھا کیوں نہیں دے سکتی, دیکھ لیجیے آپ خود دیکھ لیجیے جسم پورا سیاہ ہو چکا ہے. تو شہزادی زینب نے کہا اے شان خاتون یہ بیماری نہیں, یہ عشق کے تازیانے ہیں جن کی وجہ سے نہیں
تکبیر